بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حصول کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائیاں لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے خیر کا باعث ہرگز نہیں تھی۔ میری یہ کہانی سننے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، جسے سن کر شاید سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کیسے تباہ کر سکتی ہے۔ میرا نام نصرت ہے اور میں نے 14 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں، اور کبھی اس بات کا مجھے بہت زوم ہوا کرتا تھا۔ میں خوبصورتی میں بھی بے مثال تھی اور میرے ساتھ پڑھی لکھی بھی بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں، لیکن اس طرح مغرور نہیں تھیں۔ لیکن بس اسی بات نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ لیکن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میرے ابا نے میرا رشتہ خود ہی اپنی مرضی سے طے کر دیا، جس پر میں بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ اسی بات کو لے کر میرا روزانہ اماں سے جھگڑا ہونے لگا۔ میں اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، لیکن اب تک کامیاب نہ ہو سکی۔ اماں مجھے صفائی کرنے کا کہنے کا کہہ کے کمرے میں آئیں تو مجھے ایک دفعہ پھر اس بات کو لے کر اماں سے جھگڑا کرنے کا موقع مل گیا۔ اماں، میں اس رشتے کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتی، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے 14 جماعتیں پاس کر رکھی ہیں اور آپ کا ایک پینڈو کو میرا شوہر چننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے غصے سے سامنے رکھا شیشے کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اماں نے ایک سخت نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ تمہارے ابا کی سگی بہن کا بیٹا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ورنہ تم جیسی بدتمیز اور بدسلیقہ لڑکی کو کوئی بھی اپنے گھر قبول نہیں کرے گا۔ اماں کی صاف گوئی پر میری جان جل کر راکھ ہو گئی۔ میں نے ناراضگی سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ آپ مجھ میں لاکھ خامیاں نکال لیں، لیکن پھر بھی میں یاور جیسے مرد کے ساتھ کسی صورت اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے گاؤں سے شہر آئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کئی سالوں تک شہر میں رہنے کے باوجود بھی اس کا پینڈو پن اپنی جگہ قائم ہے۔ اسے تو 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ جہاں بیٹھتا ہے اپنے پرانے گاؤں کے قصے سنانے شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے 8-10 جماعت بھی پڑھ رکھی ہیں۔ ابا کو نہ جانے کیوں اپنی بہن کے بیٹے سے اتنی اچانک محبت ہو گئی کہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچے بغیر ہی میرا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ آئے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یاور کو کچا چبا جاؤں۔ میری نظر میں یہ رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ اماں نے کمرے سے نکلتے ہوئے بس اتنا ہی کہا کہ یہ کانچ کے ٹکڑے خود ہی سمیٹ لینا، اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ اماں کے اس انداز پر تو میں تل ملا کر رہ گئی۔ انہوں نے میری بات کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اس رشتے پر ایسے خوش تھی جیسے میرا رشتہ یاور سے نہیں بلکہ کسی بادشاہ سے ہو رہا ہو۔ میں منہ میں یاور کو برا بھلا کہتی کانچ سمیٹنے لگی۔ بے دھیانی میں کانچ کا ایک ٹکڑا میری انگلی پر چبھ گیا اور خون نکلنے لگا۔ میں تڑپ تڑپ کر رو دی۔ یہ رونا کانچ کے چبھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ یاور کی وجہ سے آ رہا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں یاور سے شادی کرنے کے بجائے نکاح کے وقت صاف انکار کر دوں گی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ کب نکاح کا دن سر پر آن پہنچا۔ قاضی صاحب میرے سامنے بیٹھے مجھ سے یاور کے نام کا سوال کرنے لگے۔ میں جو پچھلے 1 مہینے سے نکاح کے وقت انکار کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اپنے باپ کو اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر میری ہمت دم توڑ گئی تھی۔ اتنے مہمانوں کے درمیان میں اپنے باپ کو بے عزت نہیں کروا سکتی تھی، اور یاور کی وجہ سے میں کیوں اپنے باپ کی نظروں سے گرتی۔ مرے انداز میں 3 دفعہ یاور کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس شادی پر ہرگز ہی خوش نہیں تھی، لیکن اس نکاح کو قبول کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میرے سامنے میرے عزت دار باپ تھا جس نے ساری زندگی معاشرے میں اپنی جگہ بنا کر رکھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ایک انکار کی وجہ سے میرے باپ کی زندگی بھر کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں یاور کو اس حد تک تنگ کروں گی وہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گا۔ بابل کے آنگن سے رخصت ہو کر میں پیا گھر چلی آئی، لیکن مجھے جلد از جلد اس گھر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ یاور کے ماں باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میری بڑی پھپھو نے مجھے یاور کے کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ اب وہ اپنے گھر جا رہی ہیں اور صبح واپس آئیں گی۔ یاور کی طرف سے شادی کی تمام رسمیں میری پھپھو نے ہی پوری کی تھیں۔ بڑی پھپھو کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی یاور کمرے میں چلا آیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں گلاب کی کلی اور ایک سرخ رنگ کی مخمل کی ڈبیا تھی۔ یاور نے دھیرے سے مخمل کی ڈبیا کھولی اور اس میں سے جگمگاتی ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ کمرے کا ماحول پوری طرح رومانوی تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سارے کمرے میں مہک رہی تھی۔
لیکن میرے اندر کی آگ نے سارے ماحول کی خوبصورتی کو بھسم کر ڈالا تھا۔ یاور کی آنکھوں میں چمکتی محبت بھی مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ یاور نے محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور انگوٹھی پہنانے لگا۔ انگوٹھی بہت ہی خوبصورت تھی اور پہلی ہی نظر میں میرا دل انگوٹھی پر آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے بری طرح یاور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی کہ آئندہ وہ مجھے چھونے کی غلطی بھی نہ کرے، ورنہ میں شور مچا کر سارے محلے کو جمع کر لوں گی۔ یاور کو مجھ سے ایسی حرکت کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ نہ ہی وہ میرے لیے اجنبی تھا، نہ ہی میں اس کے لیے، لیکن اب دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت بدل چکی تھی۔ جب تک وہ میرا کازن تھا مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ایک ہمسفر کے طور پر میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یاور کا مذاق اڑایا تھا۔ وہی یاور آج میری زندگی کا مالک بن کر میرے سامنے بیٹھا تھا، اور بس یہی ایک بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یاور سے کہہ دیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور یہ رشتہ صرف اور صرف میں نے اپنے باپ کی وجہ سے جوڑا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مجھے اس رشتے سے آزاد کرتے، ورنہ ایک دن میں خود ہی اپنے عاشق کو بلا کر اس کے ساتھ فرار ہو جاؤں گی۔ میرے لفظوں نے یاور کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھتا رہا، لیکن میں پتھر کی مورت بن گئی۔ یاور سے مزید کوئی بات کیے بغیر ہی میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گئی جیسے سو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں یاور بھی تبدیل کر کے لباس کمرے میں آ گیا اور جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گیا۔ میں کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے زاروں قطار رو رہا تھا۔ کوئی بھی غیرت مند شخص یہ جاننے کے بعد کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کی محبت میں مبتلا ہے زیادہ دن تک اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی سوچ کر میں نے یاور کو اپنی جھوٹی محبت کا قصہ سنا دیا۔ یاور پوری رات جائے نماز پر بیٹھا رہا، نہ جانے وہ ہاتھ پھیلائے خدا سے کیا مانگ رہا تھا، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یاور کی دعائیں رنگ لائیں گی اور میں پوری طرح برباد ہو کر رہ جاؤں گی۔ یاور میری چھوٹی پھپھو کا بیٹا تھا اور وہ لوگ شروع سے ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ میری پھپھو اور یاور دونوں ہی بہت سیدھے سادے اور محبت کرنے والے تھے۔ ہم کبھی کبھی چھٹیوں میں پھپھو کے پاس گاؤں جاتے تو یاور ہمیشہ میرے آگے پیچھے گھومتا اور میں اس کے ساتھ سارے گاؤں کی سیر کرتی۔ بچپن کے دن بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں اور یاور ایک دوسرے کے ساتھ سارا وقت کھیتوں میں گزارتے اور ہمیں شام ہونے تک کا احساس نہ ہوتا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے احساس ہوا کہ یاور شہر کے لڑکوں کی طرح سمارٹ نہیں ہے۔ وہ بہت ہی سادہ اور کھرا انسان تھا۔ میں جوان ہوئی تو مجھے گاؤں جانا بھی اچھا نہیں لگنے لگا۔ وہاں سب لوگ اس قدر محبت سے ملنے کے لیے آتے کہ میرا دل گھبرانے لگتا۔ میں شہر کے ماحول کی عادی تھی اور گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ میں نے گاؤں جانا چھوڑ دیا، لیکن یاور کاروبار کے لیے شہر آ گیا۔ وہ 10ویں جماعت پاس تھا، لیکن قسمت کا بڑا دھنی تھا۔ جس مٹی میں ہاتھ ڈالتا اسے سونا بنا دیتا۔ یاور کو شہر آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور اس نے کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار بنا لیا تھا، لیکن شہر کی ہوا نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح سادگی پسند تھا اور اس کا یہی انداز مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ ایک دفعہ یاور مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تو میری کالج کی دوستیں بھی گھر آئی ہوئی تھیں۔ یاور کا پینڈو انداز دیکھ کر میری دوستیں میرا خوب مذاق اڑانے لگیں۔ میں نے بھی یہ کہہ کر ان کی ہنسی میں اپنی ہنسی کی آواز شامل کر دی کہ مجھے بھی اپنا یہ پینڈو کزن بالکل نہیں بھاتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یاور نے میرے منہ سے لفظ پینڈو سن لیا ہے، اور اس بات کا ادراک مجھے بہت بعد میں ہوا۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے یاور سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اگر میں اپنی دوستوں کا ساتھ نہیں دیتی تو ان کے درمیان ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنی رہتی۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میرے رب نے یاور کو ہی میرے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دیا ہے۔ یاور کو شہر آئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب خبر آئی کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یاور کے ماں باپ بھی سیلاب میں بہہ گئے تھے اور ان کی خبر نہیں ملی۔ اس خبر نے یاور کو توڑ کر رکھ دیا۔ ماں باپ کی اس حادثاتی موت نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور ابا اسے ہمارے گھر ہی لے آئے تھے۔ وہ سارا وقت کھویا کیوں رہتا اور ابا کے کہنے پر میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں یاور کو تنہا نہ چھوڑوں، اس لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا اور پھر اپنے گھر واپس چلا گیا جو اس نے شہر آنے کے بعد خرید لیا تھا۔ لیکن ابا کو ہر وقت یاور کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابا کہتے تھے وہ بہت بڑے صدمے سے گزرا ہے، اس کا تنہا رہنا ٹھیک نہیں، اور اسی دن ابا کے دماغ میں میری اور اس کی شادی کا خیال بیٹھ گیا تھا۔ ابا اپنی بات کے پکے تھے، انہوں نے میری اور یاور کی شادی کروا کر ہی سکون کا سانس لیا۔
لیکن میں اس شادی کو کسی بھی صورت نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے منہ سے کسی اور کا نام سننے کے بعد اسے جائے نماز پر بیٹھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ وہ گاؤں کا غیرت مند مرد ہے اور میرے منہ سے کسی اور کا نام سن کر فوراً مجھے آزاد کر دے گا، لیکن میں غلط ثابت ہوئی۔ میں فریش ہو کر تیار ہونے لگی کہ جب وہ ناشتہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے حیرت سے ایک نگاہ یاور پر ڈالی، جس کے چہرے پر رات کی کسی بات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ تو ایسے ناشتہ لے کر آیا تھا جیسے ہم نے رات ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہو۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، تم بھی ناشتہ کر لو، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ یاور اتنی آسانی سے مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا، اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے یاور سے جان چھڑانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ میں جان بوجھ کر موبائل فون اٹھائے لان میں چلی آئی، جہاں یاور صبح ہی صبح پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بھی وہ بہت ہی وجہی نظر آ رہا تھا۔ وہ گاؤں کا ایک کڑیل جوان تھا اور شہری لڑکوں میں عام طور پر ایسی خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ پل بھر کو میری نظر بھٹکی تھی، لیکن پھر میں نے فون اپنے کان پر لگایا اور ایسے بات کرنے لگی جیسے میں عاشق سے بات کر رہی ہوں۔ میں جس قدر بے باک انداز میں بات کر سکتی تھی میں کرتی چلی گئی اور ساتھ ساتھ تیکھی نظروں سے یاور کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھوں میں سستی آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دھیان بٹ گیا ہو۔ میں نے یاور کو سنانے کے لیے اپنی آواز بھی اونچی کر دی تھی اور یہاں سے وہاں ٹہل کر بات کرنے لگی۔ میرا زیادہ زور اسی بات پر تھا کہ بس کچھ ہی دنوں میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد یاور واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے یاور کو اس بات کا پوری طرح یقین دلایا تھا کہ میری زندگی میں کوئی شامل ہے جو میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں سچ میں بہت زیادہ پھوہڑ تھی اور اسی بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب یاور نے کام پر جانا شروع کر دیا اور گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ جتنے دن یاور گھر پر تھا باورچی خانہ بھی اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ میں تو صرف اسے جان چھڑوانے کی منصوبہ بندی کرتی رہتی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے کھانا پکانا پڑ رہا تھا۔ سارا دن لگا کر میں نے بڑی مشکل سے کھانا پکایا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آیا تو میں نے اس کے آگے کھانا پٹک کر کھانا لگایا۔ خود کمرے میں چلی آئی۔ میں یاور کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی۔ یاور جیسے ہی کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو میں کھانا کھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن ایک لقمہ منہ میں ڈالتی مجھے احساس ہوا کہ کھانے کے نام پر میں نے زہر بنا دیا ہے۔ میرے لیے ایک لقمہ لینا بھی ناممکن تھا۔ نہ جانے یاور نے کھانا کیسے ختم کیا تھا اور مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے شرمندگی نے آ گھیرا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں پھر سے خوش ہو گئی تھی کہ مجھے ایک اور طریقہ مل گیا ہے یاور کو تنگ کرنے کا۔ میں یوں ہی فون پر جھوٹی موٹی محبت بھری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے طریقوں سے بھی یاور کو پریشان کر رہی تھی۔ یاور ہر رات جائے نماز بچھا کر بیٹھا رہتا اور نہ جانے خدا سے کیا مانگتا۔ میں چپکے سے اسے دیکھتی اور دل میں خوش ہوتی کہ وہ مجھے پانے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اور میرے دل میں اس بات کا غرور آ گیا تھا کہ یاور مجھے خود سے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یاور کے نرم رویے نے دھیرے دھیرے میرے دل میں اس کے لیے محبت بھر دی۔ نکاح کے 2 بول میں واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور میں بھی اب یاور سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اتنی ہمت والی نہیں تھی کہ اس بات کا اعتراف خود سے بھی میرے لیے یاور سے دور رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح وقت دیکھ کر میں یاور کو سب کچھ سچ، کیونکہ میری زندگی میں وہ رات آ گئی تھی جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یاور دفتر سے واپسی میں ایک فائل لے کر آیا تھا اور اس نے وہ فائل مجھے تھما کر کہا کہ میں اس کو صبح اٹھ کر دیکھوں، کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے سو جانا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے ہی میں یاور سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن اب یہی سوچ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ کہیں یاور نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ دل اس بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یاور کی محبت پر بڑا مان تھا، لیکن دماغ الگ طرح کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میں نے ہر دن یاور کو یہی یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میری زندگی میں کوئی اور ہے اور میں اس رشتے سے آزادی چاہتی ہوں۔ تو پھر ایسا ممکن کیوں نہیں کہ یاور نے میری خواہش پوری کر دی ہو؟ اور یہی سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ یاور نے آج پہلی بار زیادہ دیر دعائیں نہیں مانگی تھی، وہ میرے برابر میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں صبح اٹھ کر کاغذات کھولنے سے پہلے ہی اسے سارا سچ بتا دوں گی اور اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی۔ میرے لیے تو صبح کا انتظار کرنا بھی مشکل تھا، لیکن وہ گہری نیند سو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ فجر کی اذان پر میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد خدا سے اس بات کے لیے معافی مانگی کہ آج تک میں نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی اور اسے اس کا جائز حق نہیں دیا۔ خدا کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد میں نے یاور کو اٹھانے کی کوشش کی،
کیونکہ اب مجھے اس سے معافی مانگنی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے یاور کے جسم کو بے جان پایا۔ نہ جانے رات کے کس پہر یاور کی روح اس کا جسم چھوڑ گئی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور سب سے پہلے میں نے وہی کاغذات کھولے جو رات کو یاور نے مجھے دیے تھے۔ ان کاغذات میں طلاق کے ساتھ ایک خط بھی موجود تھا، جسے پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ناسمجھی اور بے وقوفی سے میں نے یاور کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند تھا جو میری محبت میں بہت عرصے سے اپنی غیرت کو کچل رہا تھا۔ یاور نے خط میں لکھا تھا، میری پیاری نصرت، میں نے تم سے دل و جان سے زیادہ محبت کی تھی اور کبھی تمہیں دکھ پہنچانے کا نہیں سوچا تھا۔ اگر شادی سے پہلے مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تم اس شادی پر راضی نہیں تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا، لیکن یہ جان کر میں ایک پل بھی سکون سے نہیں جی پایا کہ تمہیں میرے ساتھ زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا ہے۔ میں دن رات خدا سے تمہیں دعا میں مانگتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایک سانس مجھ پر بھاری ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی تمام تر جائیداد اور یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے، کیونکہ تمہیں طلاق دینے کے بعد شاید میں اپنی سانسوں کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں۔ تم میری تمام تر جائیداد کے ساتھ اس شخص سے شادی کر لینا جس کی محبت کی تم طلبگار ہو۔ میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے محبوب کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ تمہارا پینڈو شوہر، یاور۔ مجھے آج پتا چلا تھا کہ یاور کو اس بات کے بارے میں علم تھا کہ میں اسے پینڈو سمجھتی ہوں۔ خط ختم ہو چکا تھا اور ساتھ ہی یاور کی زندگی بھی۔ تمہارا پینڈو شوہر، بس یہی لفظ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ایک اسی لفظ کی وجہ سے تو میں نے یاور کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک یہی لفظ تو تھا جس نے مجھے اس خوبصورت رشتے کو کبھی محسوس ہی نہیں کرنے دیا۔ یاور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا اور میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ میں یاور سے کس قدر محبت کرنے لگی تھی۔ سب کچھ راکھ کی طرح بکھر گیا تھا۔ میں نے کیسے اپنے ماں باپ کو بلایا تھا اور اس سے آگے کیا کچھ ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ وقت کا کام بھاگتے رہنا ہے اور یہی وقت بھی تیزی سے گزرا تھا۔ میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے یاور کے گھر نہیں چھوڑا تھا بلکہ اس کے کاروبار کو بھی سنبھال لیا تھا۔ میری زندگی میں نہ ہی یاور سے پہلے کوئی مرد تھا اور نہ ہی یاور کے بعد کوئی مرد شامل ہو سکتا تھا۔ یاور کے کاروبار سے ہونے والے منافع سے میں نے ایک مسجد کی تعمیر شروع کروا دی تھی اور ساتھ ہی مدرسے کا کام بھی شروع کر دیا۔ میں یاور کی محنت کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتی تھی۔ میں اپنی انا اور بے وقوفی سے اپنی محبت کو گوا بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت دکھ پہنچایا تھا اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا تھا۔ یاور کو مجھ سے بچھڑے 7 سال کا عرصہ ہونے والا ہے اور ان 7 سالوں میں ہر دن میں نے اس بوجھ کے ساتھ گزارا ہے کہ کہیں نہ کہیں یاور کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ اکثر ہم اپنی جھوٹی انا کی خاطر اپنے رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اس بات کا احساس ہونے میں اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ خود سے جڑے رشتوں کا خیال کیجیے اور انہیں کبھی کمتر نہ سمجھیے۔ زندگی میں محبت کرنے والا شوہر بہت نصیب سے ملتا ہے اور ایسے ساتھی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اور اگر آپ بھی اپنی ذاتی زندگی کی کہانی، کوئی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہم آپ کی کہانی کو منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان، خدائے پیمان۔